الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ حضرت سیدتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو جب ملائکہ نے خوشخبری دی کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنی طرف سے ایک کلمہ کی جن کا نام مسیح ہوگا، عیسیٰ بن مریم ہوگا، دنیا آخرت میں وجاہت والے، جی عظمت اور شان والے اور صالحین میں سے ہوں گے اور یہ مقربین میں سے ہوں گے۔ ساتھ ہی یہ فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، فرمایا کہ وہ اپنے بچپن میں، مہد پنگوڑے کو کہتے ہیں کیونکہ پنگوڑے کے ساتھ بچپن میں تعلق ہوتا ہے، تو فرمایا کہ وہ اپنے پنگوڑے میں اور اپنی کہولت کی عمر میں کلام کریں گے۔ کہولت کی عمر میں کلام کریں گے۔ کہولت کی عمر جو ہے نا وہ 35 سال سے 45 سال تک کا جو دورانیہ بنتا ہے، یہ والا، جس میں نہ بندہ نہ جوان ہوتا ہے نہ بوڑھا ہوتا ہے، ہاں جی، نہ جوان ہوتا ہے نہ بوڑھا ہوتا ہے، یعنی جوانی اس کی جا رہی ہوتی ہے، بڑھاپا اس پہ آنے والا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وہ پنگوڑے میں بھی کلام کریں گے اور جب کہولت کو پہنچیں گے تب بھی کلام کریں گے۔ اب غور کرنے والی بات یہ ہے کہ بچے کا کلام کرنا یہ عجیب بات ہے نا، 35 سال سے 40 سال 45 سال کا بندہ کلام کرے، اس میں تعجب والی تو بات ہی کوئی نہیں۔ یہ ہے ارشد صاحب بیٹھے ہیں، یہ بولے ہیں تو کوئی حیران ہوگا، یار ارشد صاحب بھی بول لیتے ہیں۔ یہاں پہ یہ چھوٹا سا بچہ لے کے آ جائیں، مہینے کا 1.5 مہینے کا، وہ بولنا شروع کر دے تو لوگ سارے حیران ہوں گے، ہے یا نہیں؟ یعنی کہ ان کا بولنا جو ہے وہ اچنبے والی بات نہیں ہے، نہ ہی کوئی خارق عادت کام ہے کہ جناب یہ ارشد صاحب بول رہے ہیں۔ تو یہ رب تبارک و تعالی نے جو یہاں ارشاد فرمایا نا، فرمایا کہ وہ بچپن میں بھی بولیں گے، پنگوڑے میں بھی کلام کریں گے اور کہولت کی عمر میں بھی کلام کریں گے۔ مطلب یہ ہے بتانے کا، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جس طرح ایک کہولت کی عمر میں 35 سال سے 40 سال کا بندہ جو ہے، اس دوران عمر کا بندہ دنائی والی سمجھ والی باتیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں اپنے بچپن میں بھی ویسے ہی کلام کریں گے۔ ان کے یعنی کہ اس عمر میں، کہولت کی عمر کے کلام میں اور بچپن کی عمر کے کلام میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ دونوں کلاموں کو آپ دیکھیں گے، دونوں کلام ایسے لگیں گے جیسے ایک ہی عمر کا بندہ کلام کر رہا ہو۔ ہمارے ہاں بچے جو ہیں وہ بولتے ہیں، ان کا کلام کیا ہوتا ہے؟ سارا بے ترتیب ہوتا ہے۔ بچے جو بولتے ہیں چھوٹے، ان کا کلام بے ترتیب ہی ہوتا ہے، نہ کو اس کی سمجھ، نہ کو اس کی تحت مانا، نہ کوئی اور گفتگو۔ لیکن قربان جائیں عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بچپن میں، یعنی کچھ ہی دنوں کے ابھی پیدا ہوئے ہیں، آپ نے ایسا کلام فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ ایسا حکمت سے، دانائی سے بھرپور کلام ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اسے یہاں بیان فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور فرمایا کہ وہ صالحین میں سے ہوگا۔ آگے حضرت سیدتنا مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، سوال کیا، یہ بھی یہ ذہن میں رہے، یہ سوال جو ہے یہ اس متعلق نہیں ہے کہ انہیں نعوذ باللہ رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر انکار تھا، قدرت کو پر ایمان نہیں تھا، بلکہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بھی کیفیت پوچھ رہی ہیں۔ جیسے پہلے 2 مثالیں آپ کے سامنے بیان ہو چکی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا تو مردہ زندہ کرے گا، میرا ایمان ہے، لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کیفیت کیا ہوگی۔ اور اسی طرح کا ایک واقعہ جو ہے وہ پیچھے بھی ذکر ہوا، کل پرسوں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا، مولا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بانجھ ہو گئی ہے، ہمیں تو نے تو یہ بتا دیا ہے اولاد دے گا، لیکن دے گا کیسے، وہ کیفیت کیا ہوگی۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سوال ہے وہ بھی انل کیفیہ ہے،
آپ کہتی ہیں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، کہ مولا میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا، ولم یمسسنی بشر، حالانکہ مجھے تو کسی بشر نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ یہ ہاتھ لگانے سے مراد جو ہے یہ مراد مجامعت ہے، میاں بیوی کے جو باہمی رابطہ ہوتا ہے اس سے مراد وہی ہے۔ یعنی حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض ہوئی، کیونکہ بچے جو عادتاً جو پیدا ہوتے تھے وہ میاں بیوی کے ملاپ سے پیدا ہوتے ہیں، آج بھی وہی ہو رہے ہیں، وہی نظام ہے۔ تو ایک دم سے ایک بچے کا ایسے پیدا ہو جانا جہاں پہ جناب یعنی کہ نکاح تک نہ ہوا ہو، کوئی بندہ جو ہے ان کے قریب گیا نہ ہو، یعنی مجامعات کا عمل جو ہے وہ یعنی کہ طے نہ پایا ہو، اس طرح کا کچھ واقعہ ہوا ہی نہ ہو، تو ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہو جائے تو ظاہری بات ہے سوال تو بنتا ہے پھر ہیں۔ انہوں نے یہ سوال کیا رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، انا یکون لی، مولا کیسے پیدا ہوگا میرے ہاں بچہ، ولم یمسسنی بشر، حالانکہ مجھے تو کسی بشر نے مس تک نہیں کیا، ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قالا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کذالک اللہ یخلق ما یشاء، میں ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرما دیتا ہے، ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرما دے گا۔ اور فرمایا کہ اذا قضا امرا، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کو اور اس کی شان کو بیان فرمایا، اذا قضا امرا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو فیصلہ کر لیتا ہے تو فانما یقول له، تو صرف یہ کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتا ہے، وہ یہ کہتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ یہ ذہن میں رہے، یہ خالق اور مالک کا اس کی قدرت ہے۔ آج کوئی بندہ ایسے کھڑا ہو کہ کوئی خاتون جو ہے وہ کھڑی ہو کے کہہ دے کہ میرے ہاں بھی ایسے بچہ پیدا ہوا ہے، تو اس کی بات قابل مسموع نہیں ہے، اس کی بات نہیں سنی جائے گی۔ ایک میرے کو جاننے والے تھے، میں پیچھے جہاں رہا ہوں وہاں لوگ تھے، وہ وہاں سے اٹھ کے پھر چلے گئے ہنجروال کی طرف نا، بڑے عرصے بعد وہ یہیں پہ میں آ گیا، تو 2-3 سال ہو چکے تھے۔ وہ آیا لڑکا میرے پاس تو کہنے لگا جی ایک مسئلہ ہوا ہے ہمارے ساتھ، ہم پریشانی میں مبتلا ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ میں چلا گیا ان کے گھر، اس کی ایک بہن تھی، اسے باپردہ کر کے لے آئے، میرے پاس بٹھایا انہوں نے، اس نے لڑکی نے اپنا قصہ سارا سنایا مجھے۔ وہ کسی سکول کا کوئی پروفیسر تھا، اس کے پاس پڑھنے جاتی تھی، تو پڑھتے پڑھتے اس نے ایسے اسے واقعات سنائے کہ خفیہ نکاح کر لیا انہوں نے، خفیہ طور پہ نکاح ایسا کیا کہ بیٹھ کے ایک دوسرے کو کہہ دیا تو میری بیوی میں تیرا شوہر، اور آ کے اس نے مجھے بتایا، اس نے کہا کہ ہمارا نکاح رسول اللہ نے کیا ہے۔ اس نے پہلی بات ہی یہ کی کہ جاگتے ہوئے حالت بیداری میں زیارت ہو سکتی ہے آقا علیہ السلام کی؟ میں نے کہا ہو سکتی ہے۔ کہتی ہے امام سیوطی کو زیارت ہوئی ہے 70 بار 72 بار آقا علیہ السلام کی؟ میں نے کہا ہاں ہوئی ہے۔ اس نے کہا ہمارا بھی معاملہ کچھ ایسا ہی ہوا ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے میرا اور ان کا نکاح کر دیا ہے۔ اب بتائیں بھائی، انہوں نے کہا رسول اللہ علیہ السلام نے نکاح کیا میرا اس کے ساتھ، مسلم کے ساتھ، وہ پروفیسر جو تھا اس کے ساتھ، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسا اس ذلیل نے اس کا دماغ جکڑا، معاف کیا اسے کہ وہ جناب لڑکی کہتی ہے میرا تو نکاح وہاں ہوا ہے اور رسول اللہ علیہ السلام نے خود کیا ہے نکاح، رسول اللہ علیہ السلام نے پکڑ کے مجھے میرے ہاتھ سے اس کے حوالے کیا ہے کہ تو اسی کی بیوی ہے۔ ہیں جی، وہ جو عشق کا بھوت چڑھا ہوا تھا، وہ سوار تھا، ہیں وہ سارے کا سارا جب کہ 1.5 سال بعد اترا تو پھر نئے نکاح پہ راضی ہو گئی۔ وہ جب نکاح تیرے رسول اللہ علیہ السلام نے خود کیا تھا تو پھر وہاں سے چھوٹی کیوں بھائی؟ ہیں عجیب بد دماغ ہیں۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ توبہ نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کئی سارے لوگ جو ہیں وہ نعوذ باللہ من ذالک جنوں کا بہانہ کر کے عورتیں جو ہیں وہ بدکاری پہ لگی رہتی ہیں۔ کتنے سارے ایسے معاملات خود مجھے آگے لوگوں نے بیان کیے ہیں جی۔ ایک بندہ تھا، وہ پیر تھا، وہ ایک عورت تھی، وہ جان بوجھ کے ڈرامہ کرتی تھی ایسے جناب، اس نے اپنے اوپر مسلط کر لینا، ایسی حید بنا لینی، کیفیت بنا لینی کہ مجھے جن چمٹ گئے ہیں جی۔ اور وہ جن اندر سے بولتا، وہ خود ہی آواز نکالتی، کہتی جی فلانا پیر آئے گا تو میں جاؤں گا ورنہ میں نہیں جاتا۔ بس وہ جناب پیر آتا تو پیر کہتا سارے باہر ہو جاؤ، سارے باہر ہو جاؤ، آپ کو بھی چمٹ جائیں گے۔ بس دروازہ بند کر دیتا، اپنے جن نکالتے رہتے تھے۔ بتائیں اس طرح کا معاملہ، یہ بھاول نگر کی بات کر رہا ہوں، اس طرح کا معاملہ کو 12 سال تک رہا ہے۔ معاملات ان کے اندر اور تھے،
یعنی ایسی روحانی قوتوں کا بہانہ کرنا اور ایسا جناب یہ نعوذ باللہ من ذالک پھر رسول اللہ علیہ السلام کی طرف منسوب کر دینا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے ہمارا نکاح کروا دیا ہے۔ بتائیں جب امام الانبیاء علیہ السلام خود ارشاد فرما رہے ہیں تمہارے نکاح کے لیے کتنے گواہ ہونے چاہیے ہیں؟ ہمارے بزرگوں نے تو یہ کہا ہے، کوئی بندہ یہ کہے کہ میں نے خدا رسول کی گواہی پر جو ہے نا نکاح ہم نے کر لیا ہے، میں کہ وہ بندہ قابل تعزیر ہے، ٹھکائی ہو اس کی، کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ گواہ کا مطلب یہ ہے کہ کل کو کھڑا ہو کے پھر پیش کرے کہ یہ گواہ ہے، خدا رسول کو کہاں پیش کرے گا وہ؟ ہاں کل کو کوئی بندے کہیں ہاں جی تم نے نکاح کیا ہے تو گواہ لاؤ، تو کل کو کیا کرے گا؟ ہیں شرع مبارکہ کا مذاق نہیں ہے، خدا رسول کے احکامات کی مخالفت میں خدا رسول کو گواہ بنا رہا ہے، خدا رسول کے دیے ہوئے احکامات کی مخالفت میں گواہ بنا رہا ہے وہ، یہ کیا طریقہ ہوا بھائی؟ عجیب حالات ہو گئے ہیں، اور ایسے جیلی عامل نعوذ باللہ من ذالک انہوں نے پکڑ کے قوم کے دماغوں سے خلیے تک نکال دیے ہیں، سوچنے کی فکر نہیں رہی، سوچنے کی بات تک نہیں رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی معاملے کا فیصلہ فرماتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، بس ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کی عظمت اور شان کو بیان فرمایا، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی پیدائش سے پہلے فرما رہا رب میں کہ انہیں کتاب بھی سکھائے گا، حکمت بھی سکھائے گا، تورات بھی سکھائے گا اور انجیل بھی سکھائے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ یہ پریشانی والی بات نہیں ہے، وہ علم والا ہوگا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام علم والے ہوں گے، اور اپنے علم کی بنا پر آپ کی بھی عزت و ناموس پہ دفاع کریں گے اور اپنی بھی عزت و ناموس کا دفاع کریں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ حیران کن بات، یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، اب وحی جو ہے وہ تو تورات اور انجیل رب تعالیٰ کی وحی دونوں میں آ گئی نا، وہ ہدایت ہیں دونوں میں، دونوں کتاب بھی ہیں، دونوں حکمت بھی ہیں، تورات اور انجیل۔ یہ ذرا دیکھیں نا نیچے دیکھیں، 4 چیزوں کا ذکر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ انہیں کتاب بھی سکھائے گا، حکمت بھی سکھائے گا، تورات بھی اور انجیل بھی۔ اب تورات جو ہے اور انجیل دونوں کتاب بھی ہیں، دونوں حکمت بھی ہیں، اس سے الگ کر کے الکتاب اور حکمت کیوں فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے؟ تو یہ ذہن میں رہے، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام آپ کی وہ پاک ہستی ہے، آپ دنیا میں جب تک رہے تورات اور انجیل کے مطابق زندگی گزارتے رہے، جب آپ واپس تشریف لائیں گے تو کتاب اور حکمت یعنی رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن اور حبیب کریم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی واضح فرما دیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں تورات اور انجیل سکھائی ہے نا، انہیں کسی کے پاس سیکھنے جانے کی ضرورت نہیں پڑی، رب تعالیٰ نے بھیجی ہے، سکھا کے بھیجا ہے۔ تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر۔ رب تبارک و تعالیٰ نے دونوں چیزیں، دونوں کتابیں عیسیٰ علیہ السلام کو سکھا دی تھی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح کر کے عیسیٰ علیہ السلام جب قریب بقیامت تشریف لائیں گے زمین پر تو یہاں آ کر کسی سے سیاست سیکھنے نہیں جائیں گے، یہاں آ کر کسی سے قرآن پاک کی تعلیم پانے نہیں جائیں گے۔ میں بھائی علمہ الکتاب، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کتاب یعنی قرآن بھی سکھا کے بھیجے گا، والحکمت حضور کا فرمان بھی سارا سکھا کے بھیجے گا۔ اگر پھر کسی چیز کی حاجت پڑی حالات زمانہ کے موافق تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں بالمشافہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بھی جائیں گے، آقا علیہ السلام اپنے مزار مبارکہ سے جواب بھی دیں گے، انہیں جو کچھ پوچھیں گے اس کا جواب بھی عطا فرمائیں گے۔ سمجھ آ گیا مسئلہ جی؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ایک اور شان بیان فرمائی، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور وہ رسول بن کر آئیں گے بنی اسرائیل کی طرف۔ اور مزے کی بات دیکھیں، یہ آیت مبارکہ بھی آقا علیہ السلام کے ختم نبوت کے عقیدے کو واضح کر رہی ہے، ٹھیک ہے جی؟ پچھلی آیت مبارکہ سے یہ معلوم ہو گیا تورات بھی اور انجیل بھی، کتاب بھی اور حکمت بھی، دونوں چیزوں کا علم آپ کو دیا جائے گا۔ اور آگے فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے عالم دونوں چیزوں کے ہوں گے،
لیکن رسول صرف بنی اسرائیل کے ہوں گے، میرے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے داعی اور مجدد بن کے آئیں گے۔ نہیں سمجھ آیا مسئلہ جی؟ وہاں رسول بن کے آ رہے ہیں بنی اسرائیل کی طرف۔ یہ ختم نبوت کا مسئلہ دیکھیں کیسے نکل رہا ہے یہاں سے۔ فرمایا کہ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فرمایا کہ علم ان کے پاس تورات کا بھی ہوگا، انجیل کا بھی ہوگا، قرآن اور حدیث کا بھی علم ہوگا، لیکن جب آئیں گے رسول صرف بنی اسرائیل کے ہوں گے۔ ہاں، امام الانبیاء علیہ السلام کے بعد کسی رسول نے آنا نہیں۔ تو آپ جو تشریف لا رہے ہیں وہ بحیثیت امتی محمدیہ، یعنی آقا علیہ السلام کے امتی بن کر آ رہے ہیں، بحیثیت امتی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس حیثیت سے تشریف لائیں گے۔ آپ نبی ہوں گے، نبی اور رسول، ان سے یہ صفت جو ہے وہ سلب نہیں ہوگی۔ یہ ذہن میرے مسئلہ، کسی بھی نبی کو رب تبارک و تعالیٰ نبوت عطا کرنے کے بعد اس سے نبوت سلب نہیں فرماتا، کیونکہ نبوت سلب ہوتی ہے، یعنی کوئی بھی بندے کو آج کسی کو عہدہ ملتا ہے، وہ عہدہ سلب ہوتا ہے اس کی نااہلی کی وجہ سے۔ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ اس کی نااہلی کی وجہ سے، عمل میں کوتاہی کی وجہ سے سلب ہوتا ہے، اور نااہلی وہاں ظاہر ہوتی ہے جہاں اس کی اپوائنٹمنٹ کرنے والا بندہ اپنی علمی طور پر قابل نہ ہو، اسے مقرر کرنے والا بندہ وہ اس کے انجام سے واقف نہ ہو۔ لیکن یہاں تو انہیں نبی بنا کے بھیج رہا ہے خالق اور مالک ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے ان سے نافرمانی ہونی نہیں اور انہوں نے نافرمانی کرنی نہیں۔ تو اس سے دونوں چیزوں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ رب تبارک و تعالیٰ کا علم کامل ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام سے معصیت جو ہے اس طرح کی کہ ان کو عہدے سے معزول کر دی جائے، یہ ممکن ہی نہیں۔ تو ثابت ہو گیا رب تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں یہ نبوت اور رسالت والے عہدے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سرفراز فرماتا ہے، تو پھر ان سے انہیں معزول نہیں فرماتا، معزول ہو سکتے ہی نہیں۔ یہ قطعی عقیدہ ہے اور یقینی عقیدہ ہے، اور ایسے سمجھے یہ حتمی عقیدہ ہے، اس کے اندر کوئی جناب ایسی بات نہیں ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آپ تشریف لائیں گے، آپ کی آمد جو ہے رسول بھی ہوں گے اور نبی بھی ہوں گے، لیکن ان کی آمد جو ہے بحیثیت نبوت اور رسالت، نبی اور رسول ہونے کی نہیں ہوگی۔ مطلب یہ ہے آپ یہاں آ کر کلمہ اپنا نہیں پڑھوائیں گے، آپ یہاں آ کر تورات اور انجیل پر لوگوں کو نہیں لگائیں گے، بلکہ یہاں آ کر وہ رسول اللہ علیہ السلام کا کلمہ ہی لوگوں کو پڑھوائیں گے، اذان بھی رسول اللہ علیہ السلام کی پڑھوائیں گے، نماز بھی آقا علیہ السلام کی شریعت والی پڑھائیں گے۔ سمجھ آ گیا مسئلہ جی؟ یہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام یہ کہیں گے انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، وہ کہیں گے کہ بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بآیہ معجزہ لے کر آیا ہوں۔ کیا لے کر آیا ہوں؟ معجزات لے کر آیا ہوں۔ آگے پھر معجزات کی تفصیل خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی سنیے۔ آپ نے کہا انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر۔ یہ ذہن میں رہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت جاریہ رہی ہے، سنت دائمہ رہی ہے، انبیاء جو تشریف لاتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نبی کو معجزہ بھی اسی قسم کا عطا فرما کے بھیجتا تھا جس سے اس کے دور میں جو چیز زیادہ زور پکڑے ہوئے ہے نا اس کا توڑ ہو سکے۔ کیونکہ ایک چیز کی پہچان ہے لوگوں میں، کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ ایک چیز کی پہچان ہے، جیسے آقا علیہ السلام تشریف لائے نا، آقا علیہ السلام تشریف لائے، آقا علیہ السلام کے زمانے کے اندر فصاحت اور بلاغت کو بڑا عروج حاصل تھا، فصاحت اور بلاغت کو، علم کلام کو، یہ علم بدیع معانی، یہ جو چیزیں بعد میں ساری ترتیب پائی ہیں، اس چیز کو بڑا عروج حاصل تھا، یعنی لوگ واہ واہ کرتے تھے لوگوں کا کلام سن کے، ایسے بندے فصیح و بلیغ تھے، ایسے متکلم تھے کہ وہ جناب باتیں کرتے تو لوگ حیران ہو جاتے، دنگ رہ جاتے لوگ کہ یہ ایسی باتیں کر کیسے لیتا یہ۔ تو یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ معجزہ عطا فرما کے بھیجا کہ آقا علیہ السلام بھی کلام فرمائیں، تو چونکہ کلام کو، اس کی قدر کو، اس کی وسعت کو، اس کے توسع کو لوگ جانتے تھے، اس کی پہچان تھی، تاکہ آقا علیہ السلام جب کلام فرمائیں تو لوگ سارے پہچان جائیں کلام تو ہم بھی کرتے ہیں، لیکن یہ جو کلام کرتے ہیں یہ والا کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی نازل ہونے والی حضور پر سورت جو ہے سورہ مریم شریف، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر یہ حکیم طبیب جو ہے نا، ڈاکٹر ان کا بڑا عروج تھا،
اور ایسے ایسے انہوں نے بیماریوں کے علاج تجویز کر رکھے تھے، لیکن باوجود اس کے 4 بیماریاں ایسی تھیں وہ انہیں لا علاج سمجھتے تھے۔ کیا سمجھتے تھے؟ لا علاج سمجھتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ان کا علاج نہیں ہے، یہ لا علاج بیماری ہیں جی، یہ لا علاج بیماری ہیں، ان کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، وہ پہلا کام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں تمہارے لیے مٹی کے پرندے بناتا ہوں، مٹی کا مجسم بناتا ہوں، بت بناتا ہوں، کہیئۃ الطیر، جیسے پرندے کی حیت ہوتی ہے، جیسے پرندہ ہوتا ہے، اسی طرح کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مٹی کا وہ یعنی پرندہ بناتا ہوں، فانفخ فیہ، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں، پھر کیا کرتا ہوں؟ پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، پھر وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اللہ کے حکم سے پرندہ بن کے وہ اڑنا شروع کر دیتا ہے۔ یہاں کچھ باتیں قابل غور ہیں، وہ یہ کہ جیسے پہلے بیان ہو چکا آپ کے سامنے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلیمان علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الراسیات، فرمایا کہ جن جو ہوتے تھے وہ بڑی بڑی دیگیں بنایا کرتے تھے کہ سینکڑوں لوگ، ہزاروں لوگوں کا کھانا ایک ہی وقت میں بن جائے، اور اس طرح کر کے وہ مٹی کے، پتھروں کے، سونے چاندی پتل تانبے کے وہ تصویریں بنایا کرتے تھے، تماثیل تصویریں بنایا کرتے تھے۔ یہ ان کی شریعت میں جائز تھا، ان کی شریعت میں جائز تھا، بعین ہی عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی وہ جائز تھا، لیکن ہمارے ہاں جائز نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جواز کی صورت صرف ایک ہے، وہ ہے بچوں کے کھلونے، بچوں کے وہ گڑیا پٹولے نہیں ہوتے، پٹولے کہتے تھے پہلے، آج کل تو اور چیزیں نکل آئی ہیں ساری، ان کا جواز ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے جا رہے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضور نے دیکھا ایک گھوڑا تھا بنا ہوا اسی طرح کا کپڑے کا، اور اس کے پر لگے ہوئے تھے، پر لگے ہوئے تھے گھوڑے کے۔ آقا علیہ السلام نے میں کہ عائشہ یہ کیا ہے؟ وہ حضرت عائشہ صدیقہ کا تھا۔ آقا علیہ السلام میں عائشہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضور یہ گھوڑا ہے۔ آقا علیہ السلام میں گھوڑے کے تو پر نہیں ہوتے، گھوڑے کہاں اڑتے ہیں؟ انہوں نے کہا حضور اگر سلیمان علیہ السلام کا گھوڑا اڑ سکتا ہے نا تو ہمارا بھی اڑ سکتا ہے پھر ٹھیک ہے نا، میں کہ ان کا گھوڑا اگر اڑ سکتا ہے نا تو پھر ہمارا بھی اڑ سکتا ہے۔ یہ یعنی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن تھا ہیں، اور ان کی تعلیمی قابلیت دیکھیں، ان کی تاریخ کا علم دیکھیں، پھر ہیں کیسے استدلال کیا، سینکڑوں سال پیچھے جا کے دلیل لائیں اپنے عمل کے جواز پر، اور آقا علیہ السلام نے کچھ نہیں فرمایا انہیں۔ تو اس سے یہ علماء نے، فقہاء نے مسئلہ اخذ کیا ہے، بچوں کے جو گڑیاں وغیرہ ہوتی ہیں وہ بنانا جائز ہے، اور وہ بیچنا بھی جائز ہے، اور بچوں کو لے کے دینا بھی جائز ہے، ان کے گھر رکھنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا باقی رہا مسئلہ کہ بحریہ ٹاؤن میں آپ چلے جائیں، تشریف لے جائیں ہیں، وہاں جا کر، یا پھر یہ جو شاہی قلعہ ہے وہاں جا کے آپ دیکھیں، وہاں پہ وہ جو سنگھ ہے نا، ہیں وہ سکھوں کا حرام خور کانا مرا تھا، کمینہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا اس نے، لاہور کی مساجد کی بڑی بے ادبی کی اس نے، گھوڑے تک باندھ دیے تھے اس نے، کتے چھوڑ دیے تھے مساجد میں، بڑی بے ادبی کی تھی، بڑی مسلمان عورتوں کو مارا تھا اس کمینے نے، رنجیت سنگھ کانا، اس کا مجسمہ بنا ہوا ہے، وہ بت بنا ہوا ہے۔ اور بحریہ ٹاؤن میں آپ چلے جائیں تو بحریہ ٹاؤن اندر داخل ہوتے ہی تو مسجد تک اور اس کے آگے تک سارے بت ہی بت بنے ہوئے ہیں، لیکن مولوی صاحب وہاں بیٹھے کہہ رہے ہوتے ہیں فلانا شرک ہے، فلانا شرک ہے۔ میں نے کہا یہ شرک کیوں نہیں ہے بھائی؟ وہاں پہ امام کعبہ شیخ صالح الغامدی وہ بھی وہاں تشریف لائے ہیں، ان کا تو یہ بڑا بہترین موضوع ہے شرک والا، لیکن انہوں نے باقی سارے شرکوں پہ بات کی ہے لیکن اس شرک پہ بات نہیں کی، انہیں پتہ تھا ملک صاحب ناراض ہو جائیں گے، اور ملک ریاض جڑا ہے تو وہ یعنی اس شرک پہ کوئی بھی نہیں بولتا۔ یہ کیوں بھئی؟ یہ بت ہے نا، مجسمے ہیں، مورتیاں، یہ جب شرع مبارکہ نے حرام کر دی تو پھر یہ کیوں بھئی؟ ہیں کیوں؟ کس لیے بنایا جا رہا ہے یہ سارا کچھ؟ اور اتنا سارا پیسہ برباد کیا جا رہا ہے، وہ گائے بن کے کھڑی ہے نیچے، بندہ دودھ نہیں کر رہا ہے اس کا، اور نہ اس کی بالٹی بھرتی ہے، نہ بھینس اسے ٹانگ مارتی ہے،
یہ سمجھ سے بالا تر بات ہے یا نہیں؟ کوئی فائدہ ہوا کسی کو؟ ہماری قوم جو ہے نا نعوذ باللہ من ذالک ایسے بیوقوف ہیں، ایسے ایسے کاموں میں بڑا سر پھنسائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شرع مبارکہ میں یہ جائز تھا۔ اور مزیدار بات جو ہے نا، حیران کن بات یہ ہے، سب سے پہلا معجزہ رب تبارک و تعالی نے جو یہاں عیسیٰ علیہ السلام کا بیان کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام خود بیان کر رہے ہیں کہ میں پھونک مارتا ہوں اور پرندہ بن جاتا ہے، یہ خود ان کو یہودی جو اعتراض لگا رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اماں جان پر اور عیسیٰ علیہ السلام پر اعتراض باندھ رہے تھے، یہ خود جواب دیا پہلے معجزے کا رب تبارک و تعالیٰ نے کہ پاک پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں ایک بندہ ہو کے پھونک ماروں باذن اللہ رب کے حکم سے تو مٹی والا پرندہ جاندار ہو کے اڑ جاتا ہے۔ فرمایا اگر رب تبارک و تعالیٰ وہی رب حکم دے جبریل امین علیہ السلام کو وہ پھونک ماریں تو میں پیدا کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں کہ وہ ہو سکتا ہے، یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ جواب تھا انہیں جو اعتراض کر رہے تھے۔ سب سے پہلا معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رب کے پاک پیغمبر نے بیان ہی وہی کیا ہے۔ اور ایک حیران کن بات اور نہ بتاؤں آپ کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں، آپ جب تک دنیا میں تشریف فرما رہے، اللہ تعالیٰ نے آپ میں یہ شان رکھی تھی کہ آپ جو ہیں وہ مردوں کو پھونک مارتے تھے، مردے زندہ ہو جاتے تھے، مردے زندہ ہو جاتے۔ یہ پرندہ ہے نا، پھونک ماری، جان نہیں تھی، جان آ گئی، اڑنے لگا، مردہ اب اس کا کوئی علاج ہے کسی کے پاس؟ بندہ مورتی لے جائے حکیم کے پاس، ڈاکٹر کے پاس، جناب سے ذرا اڑنا سکھا دیں، سکھائے گا کبھی؟ نہیں سکھاتا۔ لیکن یہ کام جو ان کے حکیم و طبیبوں سے نہیں ہو رہا تھا، عیسیٰ علیہ السلام نے کر کے دکھایا۔ اور اسی طرح کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بندہ مر جائے، حکیم ڈاکٹر جواب دے جاتے ہیں، ہے یا نہیں؟ کبھی آدھا گھنٹہ پہلے لاتے تو پھر کچھ ہو سکتا تھا، لیکن اب نہیں۔ ایک بزرگوں نے مجھے یہ قصہ سنایا، وہ کہنے لگے میں بہاولپور گیا وہاں بیان کرنے کے لیے، تو ایک بندہ روتا ہوا زور سے دھاڑتا ہوا آیا، میرے پاؤں کو چمٹ گیا۔ کہتا انہوں نے کہا میں مر گیا۔ میں نے کہا خیر تو ہے؟ کہتا مجھے ڈاکٹروں نے کہا ہے تو 7 دن رہے گا بس۔ کہتا میں نے کہا کہ تو ایک ڈاکٹر کی بات نہ سن، باقی ڈاکٹروں کو بھی دکھا۔ اس نے کہا 3 کو بتایا ہے، تینوں نے چیک اپ کر کے تینوں نے یہی بات کی ہے۔ وہ بزرگ کہنے لگے کہ آج 12 سال ہو گئے، تینوں ڈاکٹر ٹر گئے ہیں دنیا سے، وہ اکیلا پھرتا ہے۔ وہ تینوں ڈاکٹر گڈ بائے کر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب کو شفائے کاملہ عطا فرما دی ہے، لیکن وہ جو 7 دن بعد مرنے والا تھا وہ ابھی تک زندہ ہے۔ یہ پتہ نہیں کیا بلا ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے انہیں بھی بہرحال۔ تو یہ ایسا کوئی نسخہ انہوں نے ایجاد نہیں کیا کہ مرے ہوئے کو زندہ کر لیں ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں پھونک مار کے مرے ہوئے کو بھی زندہ کر دیتے تھے۔ یعنی یہ وہ مرض تھا جس کا علاج نہیں تھا کسی کے پاس، ڈاکٹر طبیب سارے اپنے شفا والے نسخے بن چکے تھے، انہوں نے کہا اس کا جواب، اس کا ہمارے پاس کوئی دوائی نہیں ہے، لیکن قربان جائے عیسیٰ علیہ السلام کی شان پر، آپ پھونک مارتے تھے، مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ اور حدیث پاک آقا علیہ السلام کی یہ سنیں ذرا، آقا علیہ السلام نے ارشاد میں جب عیسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف لائیں گے نا، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ وہی پھونک ان کی جس کے اندر رب نے یہ اثر رکھا تھا کہ مردے کو مارتے تھے مردہ زندہ ہو جاتا تھا، تو میں جب قیامت کے قریب آئیں گے اس امت کے اندر آپ کی پھونک کے اندر رب تبارک و تعالیٰ ایسا اثر پیدا کر دے گا، آپ کی جہاں تک نگاہ جائے گی۔ سنیں ذرا ٹیکنالوجی دیکھیں، آج کہتے ہیں ڈرون بنایا امریکہ، وہاں سے بیٹھ کے یہاں سے بٹن وہاں سے دباتا ہے، اڑاتا ہے، یہاں سے جناب افغانستان میں بندے مار دیتا ہے، لیکن قربان جائیں رب تبارک و تعالیٰ اس وقت جدید ٹیکنالوجی عطا فرمائے گا اپنے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں، آپ جہاں تک نگاہ آ جائے گی آپ صرف پھونک ماریں گے، وہ پھونک جتنے مسلمانوں کو لگے گی انہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، جتنے کافر کو لگے گی سارے پھڑک کے مر جائیں گے۔ جہاں تک نگاہ آ جائے گی نا، آپ کی نگاہ سے کافر پگھلنے شروع ہو جائیں گے، مر جائیں گے۔ بتائیں ہے ٹیکنالوجی ایسی کہیں؟ ایسے مرے پھرتے ہیں جی جناب، وہ دیکھیں جی انہوں نے کیا کر لیا، انہوں نے یہ کر لیا وہ کر لیا۔ 1970 کی دہائی میں جب یہ پہلی بار گئے تھے نا چاند پر، خلا میں یہ گئے تھے، اپولو ششم وہ چھٹا جب ان کا مشن گیا تھا اوپر، اس وقت پاکستان کی آبادی جو ہے نا وہ 10 کروڑ تھی، 10 کروڑ آبادی تھی پاکستان کی، اور ان کا ایک بار کا خرچہ اپولو ششم کا، ایک بار کا خرچہ جو ان کا آیا تھا
وہ پاکستان کی آبادی 10 کروڑ تھی، یعنی 10 کروڑ بندہ 20 سال تک روٹی بھی کھائے، دودھ بھی کھائے، برگر دودھ بھی پیے، برگر شورما بھی کھائے، کپڑے پہنے، گاڑیاں رکھے، سارا کچھ رکھے، یعنی 20 سال کا پاکستان کا خرچہ اس کے ایک بار جانے پہ ہوا تھا، ایک بار جانے پہ خرچہ ہوا، یعنی 10 کروڑ بندوں کا جو ہے نا وہ 20 سال کا خرچہ، اور پورے ملک کا خرچہ، ڈیم بھی بنے، چلے بھی، سارا کام ہو، صرف ایک بار جانے کا اس کا یہ خرچہ ہوا تھا۔ بتائیں آج وہی امریکہ ہے جہاں پہ آج بھی جھگیاں لگی ہوئی، 10% سے 20% لوگ آج بھی وہاں پہ ایسے رہتے ہیں۔ آج پوری دنیا کے اندر آپ غربت دیکھ لیں، کیسے لوگ رل رہے ہیں جی، انسانیت دم توڑ رہی ہے، اور انہوں نے کون سا مارکا مارا ہے بتائیں؟ چلو ہمارا تو نظریہ ہی اور ہے نا، ہم تو اسلام کو دیکھتے ہیں، وہ انسانیت کے ٹھیکیدار ہیں، وہ انسانیت کو ہی دیکھ لیں، اتنا پیسہ انہوں نے یہاں خرچ کیا، وہ بھی 20 سال کا خرچہ، کتنے بندوں کا؟ 10 کروڑ بندوں کا خرچہ، ایک بار پہ 6ٹھی بار ان کا جب مشن گیا تو اس پہ لگا خرچہ سارا۔ تو بتائیں انسانیت کی خدمت گزار کون ہے پھر؟ آپ بھی انہی کو دانا کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ خدا تبارک و تعالیٰ جس کی مت مار دے تو اسے سمجھ نہیں آتی۔ اللہ اکبر۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی عطا دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، پیدائشی اندھے کو میں شفا دے دیتا ہوں، پیدائشی اندھے کو شفا دے دیتا ہوں۔ پیدائشی اندھا بندہ جو ہے نا، وہ دیکھیں اندھا کئی وجہ سے ہوتا ہے بندہ، جیسے میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے، یہ بلب ہے نا، اچانک بند ہو جائے، ہر بندے کے ذہن میں آئے گا 2 چیزیں ہو سکتی ہیں۔ کتنی ہو سکتی ہیں؟ 2 چیزیں، یا تو پیچھے سے بجلی گئی، یا پھر اس کے فیوز اڑ گئے ہیں، یا بجلی گئی یا پھر اس کا فیوز اڑ گیا، 2 ہی باتیں ذہن میں آئیں گی نا۔ اچھا، اب بندے کی نظر کا بھی معاملہ یہی ہوتا ہے، اس کی بجلی آتی ہے دماغ سے، کہاں سے آتی ہے؟ دماغ سے بجلی آتی ہے۔ تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ دماغ سے بجلی آ رہی ہوتی ہے، کرنٹ آ رہا ہوتا ہے، یعنی کہ چشمہ نور دماغ کا وہ چل رہا ہے، لیکن آنکھ جو ہے بڑھاپے کی وجہ سے، عمر کی زیادتی کی وجہ سے، کام کی کثرت کی وجہ سے، اس کی آگے بیماری کی وجہ سے پردہ آ جاتا ہے جی، کیا ہو جاتا ہے؟ پردہ آ جاتا ہے۔ تو حکیم اور ڈاکٹر جو ہیں وہ جناب اس پردے کو دور کر دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ دور کر دیتے ہیں اس پردے کو، تو اس کی نگاہ ٹھیک ہو جاتی ہے، کیونکہ بجلی پیچھے سے آ رہی ہے نا، نگاہ ٹھیک ہو گئی۔ اب پیچھے سے یعنی کہ ڈیم بند ہو جہاں سے بجلی تیار ہو رہی ہے، دماغی حضرت کا بند ہو، تو بتائیں آگے جتنے مرضی لائٹیں بدلتے رہیں، بندے کی آنکھ کو نکال کے بکرے کی آنکھ لگا دیں، لگا رہے ہیں آج کل، ٹرانسپلانٹ کا نظام ہے، چیزیں تبدیل کر رہے ہیں، تو بندے مرتے ہیں تو وصیت کر جاتے ہیں میری آنکھیں نکال کے کسی کو دے دینا، کسی غریب کے کام آ جائیں۔ یہ ایک الگ بحث ہے کہ نکالیں جائز ہے یا نہیں، علماء کو اس میں اختلاف ہے، بہرحال علماء کی اکثریت جو اب اس طرف جا رہی ہے کہ یہ جائز ہے کرنا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی بندے کا دماغی گل ہو جائے، باہر جتنی مرضی اس کو آنکھیں ہرنی کی لگا دیں، کوئی نفع ہونے والا نہیں ہے۔ اب اسی طرح کر کے یعنی کہ آنکھ خراب ہو جائے، اس کا علاج ہو سکتا ہے، اس کا علاج ہو سکتا ہے کہ جناب اس کو آنکھ بنا دی جائے، جھلی آ گئی ہے وہ اتار دی جائے، دوائیاں ڈال دی جائیں تو وہ ٹھیک ہو جائے، یعنی یہ بلب والی بات ہے۔ اگر پیچھے سے بجلی ہی نہیں آ رہی، دماغ سے چشمہ نور ہی اس کا بند ہو چکا ہے ہی نہیں، تو بتائیں آگے جو مرضی کرتے رہیں کوئی نفع ہوگا؟ کئی سارے لوگ بالکل صحیح دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایسے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن انہیں نظر کچھ نہیں آ رہا ہوتا، ان کا مسئلہ وہی دماغ کا ہوتا ہے، سمجھائے نا۔ اب وہ بندہ جو پیدائشی اندھا ہو، اب اسے ماں کے پیٹ میں آنکھ ہو تو مسئلہ ہو نہیں سکتا، بلب تو اس کا اڑ نہیں سکتا، تو یقینی بات ہے اس کے دماغ میں مسئلہ ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی نا، اب چونکہ باقی جو حکیم تھے نا وہ علاج کر رہے تھے صرف آنکھ کے مسئلے کا، یعنی بلب کی مرمت کر رہے تھے، پیچھے سے جو چشمہ نور تھا اس تک کسی کا ہاتھ نہیں پہنچتا تھا، کسی کی حکمت نہیں پہنچی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں، آپ نے پیدائشی اندھے کو بھی شفا یاب کر دیا، اور یہ ذہن میں رہے، آج اگر یہ ڈاکٹر جو ہیں اس کا بھی علاج ڈھونڈ لیتے ہیں کہ دماغ سے ٹھیک کر لیں، پیچھے سے لائٹ اس کی ٹھیک کر دیں، تو پھر بھی یہ سارے کا سارا ہوگا اسباب کے تحت،
کس کے تحت ہوگا؟ اسباب کے تحت ہوگا۔ معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کا، اس کی شان، اس کا مقام، اس کی آن بان وہ وہیں کھڑی ہوگی۔ کیوں؟ یہ سارے کا سارا اسباب کے تحت ہو رہا ہے۔ اس کے لیے مشینیں چاہیے، سارا کچھ چاہیے، ضرورت ہے اس کی۔ یہ موجے یہ نہیں کہ جناب یہ اب آگے بڑھ گئے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، نہ 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 نہ۔ عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیریں ہیں، آپ ہاتھ پھیریں، وَبُرُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِى الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، آپ پھونک ماریں مردہ زندہ ہو جائے، پھونک ماریں مادر زاد اندھا ٹھیک ہو جائے، آپ پھونک ماریں کوڑی ٹھیک ہو جائے جس کی جلد ساری خراب ہو چکی ہے۔ یعنی یہ وہ مرض تھا کوڑ کا کہ ان کے پاس علاج ہی نہیں تھا۔ اب اگر کوئی ڈاکٹر جو ہیں وہ علاج اس کا نکال لیتے ہیں، مثال کے طور پر دوائیاں کھا کے، دوائیاں کھلا کے، اسے پہلے دوائیاں کھلائیں انہیں، اور اس کے سارا جو زہریلا اثر ہے اس کے خون کے اندر، یعنی صافیاں پلوائیں اسے، اور چیزیں اس طرح کی استعمال کروائیں، وہ سارا اثر جو ہے اس کا معدے میں پہنچ جائے، اور پھر دوائیاں مزید کھلا کے معدے کو صاف کر دیں۔ ایسا ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ آج کر رہے ہوں یا آگے جا کے کر دیں، لیکن یہ سارے کا سارا اسباب کے تحت ہے۔ کئی سالوں کا دوائیاں کھانی پڑتی ہیں، کئی سالوں دوائیاں کھانی پڑتی ہیں، اور یہ سارا اسباب کے تحت آ رہا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام جو آپ صرف ہاتھ پھیر کے کوڑ والے کو ٹھیک کر رہے ہیں، وہ سارا فوق الاسباب ہے، وہ سارا کیا ہے؟ فوق الاسباب ہے۔ لہٰذا معجزے کی قدر و قیمت اور اہمیت جو ہے وہ وہیں کی وہیں کھڑی رہے گی۔ اتنے تک، آگے کل انشاءاللہ عز و جل پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا